باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا مولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا أحكم الحاكمين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا صلوات بر محمد وآل محمد. معزز سامعین، ناظرین، عزاداران ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام، اسلام دین عقیدہ و عمل کے عنوان پر جس عشرہ مجالس کا انعقاد کیا گیا ہے یہ اس کی چوتھی مجلس ہے، اور آپ کی سماعتوں کی نظر اپنے ٹوٹے پھوٹے معروضات پیش کرنے کی مسلسل سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سورہ فصلت کی آیت نمبر 30 کو سرنامہ کلام کے طور پر منتخب کیا ہے، جس میں ارشاد حضرت احدیت ہو رہا ہے کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس عقیدے پر باقی رہتے ہیں، ان کے پائے استقامت میں کوئی لرزش نہیں آتی ہے، کوئی لغزش نہیں ہوتی ہے اس عقیدے میں، وہ اس پر باقی رہتے ہیں، استقامت دکھاتے ہیں، ان پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ نہ تم ڈرو اور نہ حزن و ملال کرو، اور اس جنت کا مزہ لو کہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، یعنی وہ جنت کہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے ایسے نیک بندوں کے لیے جو عقائد اور اعمال کی دنیا میں صحت کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، صحیح عقیدے کو حاصل کرتے ہیں اور پھر اس پر باقی رہتے ہیں اور اپنے اعمال سے اس صحیح عقیدے کی صحت کی ترجمانی کرتے ہیں، اس پر دلیل قائم کرتے ہیں کہ جو اصول عقائد انہوں نے حاصل کیے وہ درست ہے، اور جس چیز کو مانا اس کو عملاً کر کے بھی دکھایا۔ ہماری گفتگو جو پچھلی مجلس میں جہاں پر بات کو ختم کیا تھا، آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر کیا تھا، وہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم اہل بیت اطہار علیہم السلام سے دین لیتے ہیں، ہم نے انہی کی اداؤں کو سے دین سیکھا ہے، ہم انہی کی اتباع کرتے ہیں، ہم سے تقاضا بھی یہی کیا گیا ہے کہ ہم ان کی اتباع کریں، ان کی پیروی کریں، ان سے مودت کریں، محبت کے ساتھ مودت کا بھی تقاضا، یعنی جب ان کو آقا مانے، رہبر مانے، اللہ کا ولی مانے، اللہ کی طرف سے ہادی اور رہنما مانے، اور ان کو اللہ کی حجت اللہ البالغہ مانے، اللہ کی عظیم حجتیں مانے، اللہ کا باب مانے کہ جس کے ذریعے سے اللہ ہدایت کرتا ہے اور نعمتیں عطا کرتا ہے، ان کو
امام و رہبر و ہادی اور قائد مانے اور دین کو بقا دینے والا جب مانے تو پھر ان کی اتباع بھی کریں، ان کی پیروی کریں، اپنے عمل سے وہ ریفلیکٹ کریں کہ جو مانتے ہیں۔ اور یہیں سے اپنی بات کو پھر آگے بڑھاتا ہوں کہ جو ان کی مرضی ہے، جو ان کی خواہش ہے، جو انہوں نے ہم سے تمنا کی ہے، خواہش کی ہے، اس کا احترام، اس کو سامنے رکھنا۔ اس لیے کہ یہ بات یاد رکھیے گا کہ جب آپ دل و جان سے اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، ہماری زندگی کا کل سرمایہ کیا ہے؟ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام اور ان کی محبت، ان کی ولایت، ان پر جان نچھاور کرنا، ان کے فضائل کو سن کے خوش ہونا۔ یہ دلیل ہے کہ ہماری ماؤں نے اس امانت میں کوئی خیانت نہیں کی ہے، بالکل عدل کے ساتھ اس امانت کو پہنچا دیا ہے۔ اس لیے کہ قول معصوم ہے کہ جب تم کبھی بھی ہماری محبت کی ٹھنڈک اپنے دلوں میں محسوس کرو تو فوراً اپنی ماؤں کو دعا دیا کرو۔ یعنی یہ ان کا کام ہے کہ انہوں نے اس امانت کو بغیر کسی ملاوٹ کے، بغیر کسی خرابی کے ہم تک پہنچایا ہے، اور ہم ذکر اہل بیت سن کے خوش ہوتے ہیں، ان کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں، ان کے غم میں غمگین ہوتے ہیں۔ یہ ایام ازا، یہ فصل ازا جس نے ہم کو گھیرا ہوا ہے، جس نے ہم کو زندگی عطا کی ہے، یہ عزاداری جو ہماری پہچان ہے، جس نے ہمیں باقی رکھا ہے، جس نے ہمیں شعور عطا کیا ہے، جس نے ہمیں وجدان عطا کیا ہے، جس نے ہمیں سلیقہ اور طریقہ عطا کیا ہے، یہ اس عزاداری میں ہم مودت قربہ کے نمونے جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں، اور ہم زکوٰۃ محبت ادا کرتے ہیں، ہم رسول اللہ اور ان کی آل پاک علیہم الصلاۃ والسلام سے عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ لیکن یہ فقط 2 مہینے تک جو ہے محدود نہ ہو جائے، بلکہ جہاں سے آپ کو آگے لے جانا ہے آج وہ یہ کہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی جو خواہش ہے اس کا احترام اور اس کو مقدم رکھنا۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ مشیت اللہ ہیں، یہ ارادت اللہ ہیں۔ کلام معصوم ہے کہ نحن مشیت اللہ، ہم اللہ کی مشیت ہیں، وَنَحْنُ ارادت اللہ، ہم اللہ کا ارادہ ہیں۔ یعنی جو یہ چاہ رہے ہیں یہ وہی ہے کہ جو اللہ چاہ رہا ہے، جو یہ کہہ رہے ہیں یعنی اللہ نے کہا، اللہ نے ان سے، یعنی یہ ہیں وہ کہ جن کے ذریعے سے خدا کی چاہت معلوم ہوتی ہے، خدا کی مرضی معلوم ہوتی ہے، خدا کا غضب معلوم ہوتا ہے۔ جس بات سے یہ روکیں اور جس بات سے ناراضگی کا اظہار کریں اور براعت کریں، اس سے اللہ نے روکا، اللہ نے براعت کی، اللہ نے ناراضگی، اللہ کی ناراضگی اس میں ہے۔ اور جس بات میں یہ خوش ہوں، جس بات کو ریکمنڈ کریں، جس بات کی خواہش کریں، جس بات کا امر دیں اور حکم دیں، یعنی اللہ نے ایسا کیا۔ تو یہ وہ معصوم حجتیں ہیں کہ جو مشیت اللہ ہیں، جو علم الہی کا خزانہ ہیں، جہاں سے اللہ کی صفاتوں کا ظہور، صفاتوں کا آئینہ ہیں، یہ انعکاس کرتے ہیں خدا کی صفات جمال و کمال کا۔ ان کی مرضی اصل ہے، اور جب یہ عقیدہ ہمیں دیں، یہی بتاتے ہیں کہ اصول عقائد کیا ہیں، تو ہمیں ان اصولوں کو دیکھنا ہے، ان پر غور و فکر کرنا ہے، ان کو دل و جان میں بسانا ہے۔ انہوں نے کہا ہے، یہ ہیں کہ جو دلیل توحید فراہم کرتے ہیں، یہ ہے کہ جو رسالتوں پہ دلیل محکم عطا کرتے ہیں، یہ ہیں کہ جو امامت پر مہر لگا دیتے ہیں، یہ ہیں کہ جو وجود قیامت اور یقین قیامت کو جنہوں نے ہم تک پہنچایا ہے، یہ ہیں کہ جنہوں نے عدل الہی کو ہم تک پہنچایا ہے اور اس کے مظہر ہیں۔ لہٰذا جہاں ان سے عقائد ہم نے لیے ہیں اور اصول عقائد لیے ہیں، وہیں تمام فروعات بھی ہمیں انہی سے لینے ہیں۔ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ اہل بیت کا ماننے والا نماز کو خفیف نہیں جان سکتا، نماز کو ہلکا نہیں کر سکتا، نماز کی اہمیت سے غافل نہیں ہو سکتا، اور اگر ایسا وہ کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگانی یہ دنیا میں وہ ایسا مصروف ہو گیا ہے کہ وہ تعلیمات اہل بیت، کلمات اہل بیت، نور اہل بیت سے خود اس نے اپنے کو دنیا پرستی کی وجہ سے دور کر لیا ہے، گناہوں کے سبب سے دور کر لیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ اہل بیت کی محبت رکھتا ہے، اس کی محبت پر کوئی کویسچن مارک نہیں لگا سکتا، نہ اس کے بارے میں کوئی فیصلہ ہم اور آپ کر سکتے ہیں کہ وہ کس ٹائپ کا ہے۔ لیکن ہاں، یہ دیکھ کے معلوم ہوتا ہے کہ اگر وہ اپنی محبت میں
کچھ سٹیجز آگے بڑھ جاتا اور خالص ہوتا اور آگے بڑھتا، تو پھر یہ اس محبت کا تقاضا ہے کہ جس سے محبت کی ہے اس کی پسند کو اپنایا جائے، جس کو اپنا آقا مانا ہے، رہبر مانا ہے اور ہر لحاظ سے کامل مانا ہے، انسان ہائے کامل ہے نا یہ، تو جب یہ کوئی بات کہیں تو اس کے اندر ہزار حکمتیں ہوتی ہیں، ہزار فوائد ہوتے ہیں انسانیت کی فلاح اور بہبودی کے لیے، اور اگر انسان اسے اختیار نہ کرے تو یا تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ امام نے کہا تو ہے مگر میری عقل یہ کہتی ہے، معاذ اللہ، خدا نخواستہ اگر یہ نظریہ ہو جائے تو بھی دیکھیے یہی عقیدے کی خرابی، یعنی آپ نے انہیں کل علم نہیں مانا، آپ نے انہیں کل حکمت نہیں مانا۔ کیا آپ یہ حدیث نہیں سنتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا دار الحکمہ وعلی بابہا، انا مدینۃ العلم وعلی بابہا، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہیں، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہیں۔ یہ سب جو ہیں وہ اللہ کا علم اپنے اندر رکھتے ہیں، یہ علم قرآن اور حقیقت قرآن اپنے وجود میں رکھتے ہیں، ان کے یہاں پلک جھپکنے کے لیے بھی کسی طرح کا کوئی عیب، کوئی کمی، کوئی برائی، کوئی سہو و نسیان، کسی طرح کا ترک اولا، کوئی لغزش، کوئی کمی پھٹک بھی نہیں سکتی ہے۔ یہ اتنے مقدس، یہ اتنے معصوم، یہ اتنے کامل علم اور تقوی والے لوگ ہیں، لہذا جب یہ کوئی بات کہیں تو پھر اس سے انکار کرنا یا اس سے دامن بچانا یا اس سے غفلت اختیار کرنا یا اس کو کم امپورٹنس دینا، اس کا مطلب کہ ہم نے ان کو ابھی قاعدے سے جو حق ہے ان کی ولایت و امامت کا وہ نہیں مانا۔ یا دوسرا مطلب یہ ہے کہ زبان سے کہا ہے، ابھی دل و جان میں اس حقیقت کا اعتراف نہیں کیا ہے۔ میرے محترم سامعین اور ناظرین، جو بات آپ تک پہنچانا مقصود ہے اور بغیر کسی کڑواہٹ کے، اس لیے کہ اپنے نفس کو شامل کر کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ جو عقیدے اور عمل کی دنیا ہے، قرآن مجید نے اس پر بہت زیادہ اس پر زور دیا۔ دین کی، میں نے آپ سے کہا تھا، اساس ہیں یہ دونوں چیزیں، یعنی عقیدہ وہ باطن ہے، باطنی چیز ہے کہ جو بنیاد بنتی ہے، اور اس پر جو عمارت کھڑی ہوتی ہے وہ علم ہے، وہ عمل ہے۔ عمل اور عقیدہ ان دونوں کو کوئی جدا نہیں کر سکتا ہے، یہ لازم و ملزوم ہے۔ نہیں کہا گیا ہے کہ بس اور بس عقائد کو مان لو اور عمل نہیں کرو، اور نہ یہ کہا گیا ہے کہ عمل کرتے رہو مگر پشت پر صحیح عقیدہ نہ ہو، ضرورت ہی نہیں ہے۔ نماز پڑھتے رہو، یہ مت غور و فکر کرو کہ کس کی نماز پڑھ رہے ہیں، کون اللہ کن صفات کا حامل ہے، اس کا کیا ہم پر کرم اور رحم ہے، نہ یہ سب غور نہیں کرو، بس نماز پڑھو۔ ایک جمناسٹکس نہیں بنانا ہے، یعنی آپ سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ اور ہم عمل اور عقیدے کو ساتھ لے کے چلیں۔ عقائد پہلے ہیں، مقدم ہیں، عقائد درست ہوں بچپنے سے، اسی لیے کہا گیا کہ بچوں کے ساتھ بیٹھیں، بچوں کے ساتھ غور و فکر کریں، بچوں کے ساتھ ڈائیلاگ کریں۔ آج زمانہ اتنا ترقی یافتہ ہے، اتنا زیادہ یلغار ہے، عقائد کی مختلف آئیڈیالوجیز ہمارے سامنے پیش کی جا رہی ہیں، یعنی الحاد اور کفر اور شرک اور دنیا پرستی اور گناہ کی طرف بلانا اور بے دینی، مختلف سکولز ہیں کہ جو لگے ہوئے ہیں کہ ایک محب اہل بیت کے بچے کو اغوا کر لے جائیں۔ امام نے فرمایا کہ اس سے پہلے کہ غیر اسے اغوا کریں اور اپنے وائرس اس کے ذہن میں ڈال دیں اور اپنی خود ساختہ گمراہ کن باتوں سے تمہارے بچے کو مرعوب کر کے دین سے غافل کر دیں، انہیں ہماری ولایت کا پیغام پہنچاؤ، انہیں ہمارے فضائل سناؤ، انہیں دین کی باتیں بتاؤ، ان کے سامنے عملی طور پر ایسا کردار پیش کرو کہ وہ تمہیں دیکھ کے تمہاری طرف آئیں۔ یعنی اگر خود نماز نہیں پڑھو گے تو بچوں کو نماز کے لیے ترغیب کیسے دلاؤ گے؟ اگر خود مجلس عزا میں نہیں جاؤ گے تو بچوں کو فرش عزا تک لے کیسے جاؤ گے؟ اور کیسے یہ سکھاؤ گے کہ فرش عزا بیٹھنے کا سلیقہ کیا ہے، کس پر رویا جا رہا ہے، کس کا ماتم کیا جا رہا ہے، کون امام حسین، کیا فلسفہ ہے؟ یعنی دین اور عقائد اور اصول اور فروع جو کچھ بھی ہے وہ بچوں کے سامنے ڈسکس کرتے رہو۔ گھروں کو دیندار بنائیے، گھروں میں
اسلام کو رچا بسا دیجئے، گھروں کا ماحول دینی بنائیں، ہر خاص تاریخ پر وہ ولادت کی ہو کہ شہادت کی ہو ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کا ذکر کریں۔ یقین جانیے یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، روایات کے سہارے کہہ رہا ہوں کہ وہ گھر کہ جہاں میاں بیوی بچے یعنی والدین اور ان کی اولادیں اور جو گھر کے افراد ہیں جب وہ مل بیٹھ کر مجلس یا محفل کا اہتمام کرتے ہیں آپس ہی میں، 3 لوگ ہوں کہ 2 لوگ ہوں کہ 5 لوگ ہوں کہ 10 لوگ ہوں، تو وہ گھر جنت کا ٹکڑا ہوتا ہے۔ اللہ اپنے ملائکہ سے کہتا ہے کہ دیکھو یہ ذکر محمد و آل محمد کر رہے ہیں، جاؤ ان کے پاس، ان کے لیے دعائے خیر کرو، ان پر رحمتوں کو نازل کرو۔ اور امام نے بھی یہی کہا کہ جہاں کہیں بھی ہو ہمارا ذکر کرو، ہماری تعلیمات کو پہنچاؤ، ہمارے اقوال میں غور و فکر کرو، مومنین تک ہمارے کلام کے محاسن کو، بندگان خدا تک، اگر وہ مسلمان بھی نہیں ہے، شیعہ بھی نہیں ہے، تب بھی بندہ خدا تو ہے، اس تک ہمارے کلام کو پہنچاؤ، ہماری تعلیمات کو پہنچاؤ، ہمارے اقوال کو، کوٹیشنز کو پہنچاؤ، وہ اس کی خوبصورتی کو محسوس کرے گا اور ہم تک چلا آئے گا۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر۔ عزیزان محترم، بات جہاں سے میں نے شروع کیا تھا کہ یہ عقیدے اور عمل کی جو بات ہو رہی ہے، اس میں پچھلی مجلس میں ہم لوگ نماز تک آئے تھے کہ اہل بیت نے کہا ہے کہ نماز کو ہلکا مت کرو، اور یہ نماز کہاں سے ملے گی؟ یہ نماز اہل بیت سے ملے گی، یعنی نماز کی پشت پر عقیدہ ہے کہ یہ کون سی نماز ہے؟ جو اہل بیت کی محبت کے ساتھ پڑھی جا رہی ہے۔ یاد رہے اس نماز کو بھی پڑھنا ہے کیونکہ یہ پسندیدہ اور محبوب ترین چیز ہے محمد و آل محمد کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ نماز ہم کو محبوب ہے، قرآن مجید کی تلاوت، اس میں غور و فکر، یہ محبوب ترین چیز ہے اہل بیت کے نزدیک۔ تو ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ہم نے ان کو امیر المؤمنین مانا ہے، مولائے کائنات کو امیر المؤمنین کہا ہے، امام المتقین کہا ہے، ہم نے ائمہ معصومین کو اپنا قائد اور رہبر اور ولی اور خلیفہ بلا فصل رسول اللہ کا مانا ہے۔ جب ہم نے ان کو سب کچھ اپنا مانا ہے اور سب کچھ ان سے لیا ہے تو ان کی مرضی کو مقدم رکھنا بھی ہمارا فریضہ ہے۔ اگر انہوں نے کہا ہے کہ نماز کو ہلکا مت کرنا ورنہ ہماری شفاعت تم تک نہیں پہنچے گی، تو ہم کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں ہماری زندگی میں احکامات کی کمی تو نہیں ہو رہی ہے۔ اور جب انہوں نے کہا ہے کہ عقائد کو درست کرو، ہم سے اصول عقائد لو، ہم بتائیں گے کہ توحید کیا ہے، ہم بتائیں گے رسالت کیا ہے، ہم بتائیں گے ولایت و امامت کیا ہے، ہم بتائیں گے قیامت میں کیا ہوگا، ہم بتائیں گے عدل کسے کہتے ہیں، تو ہمیں عقائد بھی انہی سے لینے ہیں، انہی سے اصول لینا ہے اور انہی سے فروع لینا ہے۔ اب ان کی محبت کے ساتھ، ان کی ولایت کے حصار میں داخل ہو کر ہمیں نماز پڑھنی ہے۔ اس نماز کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ کیوں؟ یہ وہ نماز ہے کہ جس کو ختم المرسلین نے پڑھا، یہ وہ نماز ہے جو انبیاء و مرسلین کی زینت تھی، یہ وہ نماز ہے کہ جس کو امیر المؤمنین نے ادا کیا اور سجدے میں سر رکھ کے راز و نیاز کرتے تھے اپنے پروردگار سے، یہ وہ نماز ہے جس کو سید الساجدین نے پڑھا، یہ وہ نماز ہے، یہ وہ سجدہ ہے کہ جس کو ابو عبداللہ الحسین سید الشہداء نے ادا کیا، یہ وہ نماز ہے کہ جب صدیقۃ الکبریٰ اپنے محراب میں جاتی تھی اور مصلی عبادت پہ کھڑی ہوتی تھیں تو ان کے نور سے کائنات جو ہے وہ جگمگا اٹھتی تھی، جس کو فاطمہ نے پڑھا، جس کو حسن نے پڑھا، جس کو حسین نے پڑھا، جس کو زین العابدین نے پڑھا، محمد باقر نے پڑھا، جعفر صادق نے پڑھا علیہم الصلاۃ والسلام، اور جس کو وقت کا امام پڑھتا ہے۔ یعنی یہ وہ خضوع و خشوع اور یہ وہ بندگان خدا ہیں کہ جنہوں نے نماز کو شکل عطا کی ہے۔ یہ نہ ہوتے تو کائنات میں کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا تھا۔ اگر یہ لا الہ الا اللہ نہ کہتے تو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا تھا کہ اسے لا الہ الا اللہ کیسے کہا جائے گا۔ اگر یہ اللہ اکبر نہ کہتے تو کوئی مخلوق اپنی طرف سے اللہ اکبر کہہ نہیں سکتی تھی۔ فقط کہا نہیں ہے بلکہ معنی بھی بتایا ہے
انہوں نے سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کہا، سبحان اللہ کہا، الحمدللہ کہا، اللہ اکبر کہا، اس کی تمجید کی، اس کی تسبیح کی، اس کی تکبیر کی، اس کی تعریف کی۔ یہ ہیں کہ جو مقام نور میں اور وادی نور میں اور اس جلوتگاہ نور میں، یہ ہیں وہ کہ جو پہلی مخلوق ہیں اللہ کی، اول ما خلق اللہ نوری کی منزل پر ہیں۔ یہ جو کہیں گے اب وہ دین بنے گا، یہ جو کریں گے وہ دین کا حصہ اور شریعت کا پارٹ بنے گا۔ لہٰذا ان کی محبت، ان کی ولایت، ان کی امامت کے اقرار کے بعد ان کو اپنا آقا اور رہبر مان کر، ان کو حجت خدا مان کر، ان کی محبت میں نماز کو پڑھنا ہے۔ اصل میں حق تو محب اہل بیت کا ہے کہ وہ نمازوں میں بھی آگے دکھائی دے، وہ فروعات میں بھی آگے دکھائی دے، وہ امر بالمعروف بھی کرتا ہوا نظر آئے، وہ برائیوں سے روکتا ہوا بھی نظر آئے، وہ تزکیہ نفس میں بھی آگے نظر آئے، وہ بندگان خدا سے محبت میں بھی آگے نظر آئے، وہ ان کی نیڈز کو پورا کرتے ہوئے بھی نظر آئے، وہ ان کی ضروریات کو پورا کرتے ہوئے بھی نظر آئے، وہ سماج میں علم کو حاصل بھی کرے اور علم کو فروغ بھی دے، وہ یونیورسٹیز اور کالجز کا قیام کرے، وہ قوم میں تعلیم اور تعلم کا سلسلہ بڑھائے، وہ درس قرآن کو آگے بڑھائے، وہ غور و فکر کرے قرآن مجید میں، وہ پڑوسی کا بھی خیال کرے، وہ ماں باپ کی بھی عزت اور عظمت کرے اور ان کا خیال کرے، وہ بیوی کے حقوق بھی نبھائے، وہ بچوں کی تربیت بھی کرے، وہ اپنے آفس جائے تو اپنے باس کا بھی جو ہے وہ ان کو رسپیکٹ کرے اور آفس کی جو قوانین ہیں اس پر عمل کرے۔ یعنی وہ سب سے اچھا امپلائی بن کے دکھائے، سب سے اچھا سٹیزن بن کے دکھائے، سب سے اچھا ہسبینڈ بن کے دکھائے، سب سے اچھا باپ بن کے دکھائے، سب سے اچھا شوہر بن کے دکھائے، سب سے اچھا بھائی بن کے دکھائے۔ اور جس بھی رشتے میں ہو، وہ بہن کا رشتہ ہو کہ بھائی کا رشتہ ہو کہ بیوی کا رشتہ ہو کہ وہ ماں باپ کا رشتہ ہو کہ بچوں کا رشتہ ہو کہ وہ اور بھی اقربا اور اعزا کا رشتہ ہو یا اس کے باہر وہ نیشنل رشتہ ہو کہ وہ اسٹیٹ کا رشتہ ہو، جس بھی رشتے میں انسان گرا ہے اور جس بھی واک آف لائف میں ہے، جس بھی ڈائمنشن آف لائف میں ہے، اس کا عقیدہ بھی اس کے ساتھ ہے، عمل بھی اس کے ساتھ ہے۔ یعنی مضبوط عقائد لینا ہو تو اہل بیت اطہار سے لینا ہوگا، اور اگر اعمال میں ان کو رول ماڈل نہیں مانا تو پھر کوئی عمل کی گارنٹی نہیں ہے۔ یعنی ان کی محبت کے ساتھ ان سے عقائد لے کے اسی کے مطابق عمل کرنا ہے، تاکہ اہل بیت والے پہچانے جائیں کہ یہ ہیں علی کے چاہنے والے، یہ ہیں حسین کے چاہنے والے، یہ ہیں سید سجاد کے چاہنے والے، یہ ہیں آخر الزمان کے ماننے والے، کہ یہ جس بھی دائرہ زندگی میں ہوا کرتے ہیں یہ وہاں پرفیکٹ نظر آتے ہیں، یہ وہاں اچھے نظر آتے ہیں، یہ قابل تعریف اعمال کرتے ہیں، یہ احسن قول بھی رکھتے ہیں، احسن عمل بھی رکھتے ہیں۔ یعنی عقائد بھی ان کے پختہ ہیں، عقائد بھی ان کے درست ہیں، اور اعمال کی عمارت بھی ان کی بلند اور مضبوط ہوتی چلی جا رہی ہے۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ قرآن مجید میں اسی نماز کے سلسلے میں ایک جملہ اور کہہ کے بات کو اگلی منزل تک لے جاؤں کہ جہاں جنت میں جو لوگ ہیں، فی جنات یتساءلون عن المجرمین، سورہ مدثر کی آخری آیات، کہ وہ لوگ کہ جو جنت میں ہیں، جنتی افراد ہیں، وہ مجرمین سے سوال کریں گے۔ اب دیکھیے ہر جو کلام ہوتا ہے اس کا سیاق و سباق ہوتا ہے، اور اس میں خود آپ انڈرسٹوڈ ایک کانٹیکسچول میننگ ہوتی ہے۔ یعنی یہ جو پوچھنے والے ہیں یہ پوچھیں گے کہ ما سلککم فی سقر، ارے تم جہنم جا رہے ہو؟ یعنی یہ لہجہ میرا ہے کیونکہ آیت کا لہجہ اسی طرح کا استفہامی لہجہ ہے۔ پوچھا جا رہا ہے کہ اچھا، یعنی یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے، اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ گھومتے پھرتے تھے۔ یہ جماعت مومنین تھی کہ جنہوں نے قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر وہ ڈٹ گئے۔ اللہ کے علاوہ کوئی اس کائنات میں رب نہیں ہے، کوئی خالق نہیں ہے، کوئی مالک نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو لائق سجدہ ہو، جو لائق عبادت ہو، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے کہ جو ہمیں وجود عطا کر دے، طاقت عطا کر دے، پوٹینشل عطا کر دے، رزق عطا کرے۔ وہی ہے جو مالک ہے، مالک کائنات ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، جو زمین و آسمان کی جو عمارت ہے، جو حکومت ہے، جو ملک ہے، وہ سب اس کے قبضے میں ہے۔ وہ ہے اصل بادشاہ کائنات، وہ ہے مالک کائنات۔ ہم نے اس کو مانا ہے، وحدہ لا شریک پروردگار کو، اور ہم اس پر باقی رہے۔
اب جو جنت پہنچے، جنت کی بشارت بھی مل چکی ہے، سرٹیفکیٹ مل چکا ہے کہ تم جنتی ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنے ملائکہ سے کہ ان سے کہو کہ تم کو ہم جنت کی بشارت دیتے ہیں جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، جاؤ اب جنت کے مزے لو۔ یہ جو ہیں وہ ان مجرمین سے پوچھ رہے ہیں، کیا بات ہے تم جہنم کی طرف جا رہے ہو؟ تم تو بڑا دعوے کرتے تھے زندگی میں، کیا وجہ ہے کہ تم جہنم میں جا رہے ہو؟ یا تو تم جہنم کا انکار کرتے تھے، جہنم کا انکار کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، اور یا پھر دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اللہ کے قریب ہیں، ہم ہی جائیں گے، آج یہ کیا ہو گیا؟ تو وہ جواب دیں گے کہ لم نک من المصلین، ہم وہ ہیں کہ جو نماز نہیں ادا کرتے تھے، نماز کا انکار کرتے تھے، نماز سے دور رہتے تھے، جان بوجھ کے نماز کو چھوڑ دیا کرتے تھے، تخفیف کرتے تھے نماز کی، اس کو خفت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے۔ اور ہم وہ ہیں کہ جو بھوکوں کو کھانا نہیں کھلاتے جبکہ ہمارے پاس کھانا تھا۔ قرآن میں بہت سی باتیں، یہ انہی لوگوں کا ڈائلاگ ہے۔ پوچھا گیا کہ تم سقر کی طرف کیوں جا رہے ہو، جہنم کی طرف کیوں جا رہے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ ہم وہ ہیں کہ نکذب بیوم الدین، ہم وہ ہیں کہ جو یوم الدین کا مذاق یعنی قیامت کی تکذیب کرتے تھے۔ ہم بازاروں میں بیٹھ کے دین کا مذاق اڑاتے تھے، دینداروں پہ جملے کستے تھے، ہم دیندار جو احکام بجا لاتے تھے، نماز، روزہ، حج، ان سب کا مذاق اڑاتے تھے۔ ہم تو کہتے تھے کوئی قیامت نہیں ہوگی، کچھ سب ڈھکوسلا ہے، نہ جنت ہے، نہ جہنم ہے، نہ کچھ ہے، نہ عذاب ہے، نہ عقاب ہے، نہ سوال ہے، نہ جواب ہے، نہ منکر ہے، نہ نکیر ہے، نہ قبر ہے، نہ برزخ ہے، کچھ نہیں ہے، بس یہی دنیا ہے، کوئی خالق نہیں ہے۔ آج ان سے سوال ہو رہا ہے کہ اہل جنت ان سے پوچھیں گے کہ ما سلککم فی سقر، کیا وجہ ہے کہ تم جہنم کی طرف جا رہے ہو، تم جہنمی ہو گئے ہو، تمہارا مقدر جہنم قرار پایا ہے؟ تو وہ یہی کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ کیا اسی قرآن میں ایسے لوگوں کا تذکرہ نہیں ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ہم اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیں گے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر لعنت کی گئی ہے، لعنت ہو نمازیوں پر، اللہ لعنت کر رہا ہے نمازیوں پر، اور تسلا نار حامیہ، اور ہم ان کو اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیں گے۔ عاملۃ ناصبہ، یہ وہ لوگ ہیں جو شدت سے عمل کرتے تھے، بہت زیادہ عمل کے اوپر زور دیتے تھے، عمل عمل عمل، اور پھر بھی یہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ فویل للمصلین، لعنت ہو نمازیوں پر، ویل ہے یعنی جہنم کی جو گھاٹی ہے، سب سے نچلی گھاٹی، وہ مصلین کے لیے۔ یہ کون لوگ ہیں بھائی؟ تو آپ جو ہمارا موضوع ہے اسلام، دین، عقیدہ و عمل، آپ یہاں دیکھیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نماز بہت پڑھتے تھے، روزے بہت رکھتے تھے، رات بھر نماز پڑھ رہے ہیں، دن بھر روزے رکھ رہے ہیں۔ یعنی اگر آپ کو ایک مثال دوں آپ کے ذہنوں کو قریب کرنے کے لیے، تو یہ لوگ وہ ہیں کہ جو خوارج ہیں۔ خوارج کون تھے؟ امیر المؤمنین، امام المتقین، حجت اللہ البالغہ علیہ الصلاۃ والسلام کے خلاف جو تلوار لے کے نہروان میں آ گئے، جو ان کو مولا کائنات کو اپنا امیر مانتے تھے، اپنا خلیفہ مانتے تھے، صفین میں ساتھ ہیں، وہیں سے کٹ گئے، اب نہروان تک آ گئے ہیں اور امام کے خلاف تلوار اٹھا لیا ہے۔ تو اصلاً تو تلوار اٹھا کے اپنے کو باطل کے گروہ میں شامل کر لیا اور اعلان کر دیا کہ حق کے مقابلے میں جو بھی جہاں بھی آ جائے وہ باطل ہوتا ہے۔ اس میں کوئی اف اینڈ بٹ نہیں ہوتا ہے کہ نہیں، حق کے خلاف تلوار بھی اٹھائی ہے، ہم بھی حق پر ہیں، وہ بھی حق پر ہیں۔ دو جگہ حق نہیں ہو سکتا ہے، حق ایک ہی جگہ ہوگا، یا دن ہے یا رات ہے، دن رات ایک ساتھ نہیں ہوتے ہیں، یا دن ہے یا رات ہے۔ آپ کہیے کہ نہیں دن رات ایک ساتھ ہیں، دن بھی ہے رات بھی ہے، سچ بھی ہے جھوٹ بھی ہے، حق بھی ہے باطل بھی ہے، یہ یہاں پر ملاوٹ نہیں ہوتی ہے۔ لا تلبسوا الحق بالباطل، دیکھو حق کو باطل سے ملاؤ نہیں، جبکہ تم جانتے ہو کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ لہذا جو بھی حجت خدا کے خلاف چلا آئے، جو بھی حق کے خلاف کھڑا ہو جائے، یہ علی کون ہے؟ علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ۔ حق ادھر مڑتا ہے جدھر علی مڑتے ہیں، یہ نہیں کہا کہ جدھر علی معاف کیجیے گا، جدھر علی مڑتے ہیں ادھر حق مڑتا ہے، یہ نہیں کہا کہ حق جدھر مڑتا ہے ادھر علی مڑتے ہیں، نہیں، بلکہ حق وہ ہے کہ جو اتباع کرتا ہے علی کا، یہ ہے ذات امیر المؤمنین۔
ان کے خلاف کون آ گئے ہیں؟ یہ خوارج ہیں جو امیر المومنین ہی کو حق پر نہیں مانتے ہیں۔ اور ان کے لیے امام نے کیا ان کی صفات بتائی ہیں؟ یہ دن بھر روزے رکھنے والے، رات بھر نمازیں پڑھنے والے، شب زندہ دار، یعنی نماز تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، رات بھر نمازیں پڑھ رہے ہیں، یہ مصلین کی فہرست میں ہیں، دن بھر روزے رکھتے ہیں، ہونٹ ذکر الہی سے پپڑیا گئے ہیں، سجدے کے نشانات ہیں پیشانی پر، اس کے باوجود امیر المومنین کی تلوار نے انہیں نہیں بخشا۔ اور یہی کمال ہے امیر المومنین کا کہ امیر المومنین کے علاوہ کوئی ان پر تلوار اٹھا بھی نہیں سکتا تھا۔ آپ بتائیں اگر آج کے دور میں اتنے متقی پرہیزگار بظاہر نماز رات بھر پڑھنے والے، دن بھر روزہ رکھنے والے آپ کے سامنے ہوں تو آپ کی ہمت پڑے گی انہیں کچھ کہنے کی؟ وہ تو اپنے تقدس کی چادر میں لپٹے ہوئے لوگ ہیں کہ چہرے پہ تقدس کی نقاب پڑی ہوئی ہے، اندر کا شیطانی چہرہ اور مکروہ نفس نہیں دکھائی دے گا، تقدس کی چادر دکھائی دے رہی ہے کہ رات بھر نماز پڑھتے ہیں، نماز شب والے لوگ ہیں، دن بھر روزے رکھتے ہیں، اس کے باوجود علی کی تلوار نے ان کی گردنوں کو کاٹا ہے۔ یعنی بتایا ہے کہ ظاہر پہ مت جانا، عمل کو دیکھ کے یہ نہ سمجھ لینا کہ بڑے اچھے عقیدے والے ہیں، یعنی عقائد کی خرابیاں ہیں جو ان کے عمل کو بظاہر تمہاری نظر میں خوبصورت بنائی ہے مگر باطن میں کھوکھلے اعمال ہیں، یعنی فقط جسم ہے اعمال کے، ان کی روح جو جسم کی ہے یعنی عقائد حقہ وہ اس سے غائب ہے۔ اب مجھے کہنے دیں کہ قرآن مجید نے نمازیوں پر لعنت کر کے بتایا کہ ایک طرف وہ ہیں کہ جو قتل حسین کے درپے ہیں، وہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، وہ بھی روزے رکھ رہے ہیں، وہ بھی اب بظاہر مسلم ہیں اور کلمہ شہادتین ادا کرتے ہیں، ایک طرف وہ ہیں کہ جو عقائد حقہ میں راسخ ہیں کہ جن کو دیکھ کے عقائد کو سیکھا جاتا ہے، ایک طرف ان کے بھی سجدے ہیں، ان کے بھی روزے ہیں، ان کی نمازیں ہیں، اور ایک طرف ایسے ہیں کہ جو نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں مگر رسالت کے منکر ہو گئے ہیں، ولایت کے دشمن ہو گئے ہیں، خدا کے نظام کے خلاف چلے گئے ہیں۔ تو ایسے جتنے بھی نماز پڑھنے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، عبادتوں کو انجام دینے والے ہیں، احکامات شرعیہ پر عمل کرنے والے ہیں، اگر ان کے عقائد فرسودہ ہیں، بیکار ہیں، خراب ہیں، اب باطل عقائد ہیں، خراب عقائد ہیں اور صحیح سورس سے نہیں لیے گئے ہیں، تو یہ اپنے اعمال کے حسن کے باوجود بھی بیکار رہ جائیں گے۔ یعنی اعمال کا ڈھانچہ تو دکھائی دے گا بڑا اچھا مگر وہ بے جان ہوگا، کیونکہ اس کی روح ہے مودت اہل بیت، ولایت اہل البیت، صحیح عقائد۔ جب تک عقائد کی درستگی اور صحت اس میں نہ آ جائے، اعمال جتنے اچھے کر لیے جائیں یہ اعمال اس لائق نہیں ہے کہ یہاں سے اٹھ کے اب بارگاہ الہی میں قبول ہو جائیں۔ اسی لیے اللہ مسلم کے اعمال قبول نہیں کرتا ہے، اللہ متقی کے اعمال قبول کرتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں آیت رکھ دی کہ بالتحقیق بس اور بس اللہ متقین کے اعمال قبول کرتا ہے، یعنی یہ کہ فقط اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اور بظاہر کلمہ پڑھ کے اگر تم نے نمازوں کو پڑھنا بھی شروع کر دیا، روزوں کو رکھنا بھی شروع کر دیا تو تم بہت خطرناک ہو، جو آج تم کینسر بنے ہو اس اسلامی سماج میں اور دنیا میں جہاں جہاں بھی ہو، کیونکہ اسلام تمہارے حلق سے نیچے نہیں اترا ہے، تم ابھی اسلمنا کی منزل میں ہو، ابھی آمنا کی منزل میں نہیں آئے ہو، اس لیے کہ تم نے دشمنی یہ اہل بیت کو اپنے خمیر میں اتار لیا ہے۔ یاد رکھنا جب تک کہ اہل بیت کی ولایت اور ان کی محبت دلوں میں سما نہ جائے اور ان کی اتباع اور پیروی نہ ہونے لگے، ادھر کتنی بھی اعمال کی عمارت بلند ہو وہ بوسیدہ ہو کے زمین میں دھنس جایا کرتی ہے۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر۔ عزیزان محترم، دامن وقت میں اب زیادہ گنجائش نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے مومنین سوال کر رہے ہیں، اہل جنت سوال کر رہے ہیں، انہوں نے کیا کہا؟ لم نک من المصلین، ہم
نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ایک تو نماز ہی نہیں پڑھتے تھے، بعض وہ ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، جو بہت زیادہ عمل کرتے تھے مگر عقیدے میں کمزور اور کچے اور بیکار تھے، یا انہوں نے ہمارے رہنماؤں سے عقیدہ نہیں لیا تھا، اپنی دکانیں عقیدے کی کھول لی تھیں، ان کے پیرلل اپنی دکانیں عقائد کی سجائے ہوئے تھے اور اسی بنیاد پر عمل کر رہے تھے، ان کو ہم اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیں گے۔ یہ ایک طبقہ ہے۔ یا یہ کہ اہل بیت کے فرض سامنے ہیں مگر انکار کر رہے ہیں، کبھی زہر سے شہید کر رہے ہیں، کبھی تلوار ان کے خلاف اٹھا رہے ہیں، کبھی ان کے خلاف مکر کر رہے ہیں، کبھی فریب کر رہے ہیں، کبھی ان کے قتل کی سازش کر رہے ہیں، کبھی جو ہے آگ اور لکڑی لے کے پہنچے جا رہے ہیں۔ یعنی یہ تمام لوگ ہیں کہ یہ سب مسلمان ہیں، یہ سب نماز پڑھنے والے ہیں، مگر ایسے عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ جس کے پیچھے صحیح عقیدہ نہ ہو، یعنی عقیدہ ہی خراب تھا، لہذا شیطانی عمل وجود میں آ رہے تھے۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ تو انہوں نے کہا، ان لوگوں نے کہ جو سقر والے ہیں، جہنم والے ہیں، کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم مسکینوں کو، یتیموں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، کھانا تھا مگر ویسٹ کر دیتے تھے۔ اب یہ ہمارے لیے پیغام ہے جو ان مجالس کا ہدف ہے کہ جہاں ہم فضائل بیان کریں، مصائب بیان کریں، تعلیمات اہل بیت کو پہنچائیں، ویسے ہی تہذیب نفس کے لیے باتیں پیش کریں، اہل بیت کی سیرت کے گوشے آپ کے سامنے پیش کریں، قرآن کی ہدایتوں کو پیش کریں، تاکہ منبر حسینی سے پیغام دین جاتا رہے، پیغام اہل بیت جاتا رہے۔ اہل بیت والے اور جو اہل بیت سے دور بھی ہیں وہ بھی ان تعلیمات کو سن کے، ان فقرات کو سن کے اسلام کے حقیقی چہرے کو پہچانیں کہ عقیدے اور عمل کی کتنی اہمیت ہے، اسلام نے کتنا زور دیا ہے صحیح کانسیپٹس پر، صحیح بلیفز پر، صحیح عقائد پر، تاکہ خوبصورت عقائد کے ساتھ، درست عقائد کے ساتھ، صحت مند عقائد کے ساتھ خوبصورت اعمال وجود میں آئیں۔ ہم کھانا نہیں کھلاتے تھے، کھانا ہوتا تھا مگر ہم اسے پھینک دیا کرتے تھے، غریبوں تک جاتے نہیں تھے، اس کی فکر نہیں تھی کہ بغل والے نے کھایا ہے کہ نہیں کھایا ہے، پڑوسی بھوکا تو نہیں سو گیا ہے، کوئی اگر دروازے پہ آیا تو سائل کو جھڑک دیا کرتے تھے۔ ہم جو ہیں وہ بازاروں میں گھوم پھر کے دین کا مذاق اڑاتے تھے، اہل دین کا مذاق اڑاتے تھے، جہنم کا انکار کرتے تھے، قیامت کا انکار کرتے تھے۔ عزاداروں، اہل بیت کے چاہنے والوں، ہمیں ان باتوں پر نگاہ رکھنا ہے کہ اللہ نے اگر ہم کو نعمتیں عطا کی ہیں، ہم کو رزق کی فراوانی عطا کی ہے، تو کہیں سماج میں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے علم میں ہو اور ہمارے یہاں کھانا ویسٹ ہو رہا ہو اور وہ بھوکا رہ گیا ہو۔ یاد رکھیے گا، اگر ہم اس محرم میں یہ عزم کر لیں کہ ہم اہل بیت کی اس تعلیمات کو دنیا تک پہنچائیں گے کہ دیکھو یہ ہیں ڈیوائن رول ماڈلز جنہوں نے زندگی بھر رات کے سناٹے میں بھوکوں تک روٹیوں کو پہنچایا ہے۔ کیا روایات میں نہیں ہے کہ جب ایک امام نے دوسرے امام کو، اپنے والد کو جب غسل دیا ہے تو یہاں پر نشانات پائے ہیں، یہ بوری کو لاد لاد کے لے جاتے ہیں۔ ارے یہ سامنے نہیں جاتے ہیں مسکین و یتیم کے کہ وہ دیکھ کے شرمندہ ہو جائے، یہ شرمندگی آنکھوں سے ظاہر ہو، بلکہ رات کے سناٹے میں یہ اللہ کی راہ میں مال کو قربان کرتے ہیں، کبھی علانیہ بھی کرتے ہیں، سامنے دیتے ہیں کہ دیکھو ہم نے اسے دیا ہے اللہ کے فضل سے، یہ اللہ کا حکم ہے کہ سائل کی مدد کرو، اور کبھی سرًا و علانیہ، اور کبھی چھپ کر رات کے سناٹے میں روٹیاں پہنچاتے ہیں، آٹا پہنچاتے ہیں، گیہوں پہنچاتے ہیں، اب وسائل زندگی کو دیتے ہیں، تاکہ ان کے ماننے والے ان باتوں کو زندگی میں شامل کریں کہ جہاں وہ نمازوں کی پابندی کر رہے ہوں، جہاں وہ روزوں کو شوق سے رکھ رہے ہوں، حب الہی کے لیے رکھ رہے ہوں، تقوی الہی کے لیے روزے رکھ رہے ہوں، نفس کو بہتر بنانے کے لیے روزے رکھ رہے ہوں، مرضی خدا حاصل کرنے کے لیے عبادتوں کو انجام دے رہے ہوں، وہیں ایک یہ بھی عبادت ہے کہ دیکھو بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، دیکھو یتیموں کی کفالت کرو، دیکھو بیواؤں کے سر پہ ہاتھ رکھو، دیکھو اگر کوئی بچہ پڑھنا چاہتا ہے، ایجوکیشن چاہتا ہے، اس کے پاس وسائل نہیں ہیں، ریسورسز نہیں ہیں، تو کیوں نہیں اس کی مدد کرتے ہو، اس کی فیس بھر دیتے ہو۔ اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے، مال دیا ہے، اور ضروریات سے زیادہ بچتا ہے تو اس کو اس بچے تک پہنچاؤ۔ یعنی سماج میں رہ کر سماج سے غافل نہ ہو جانا، یاد رکھنا
اصول اور فروع کو سامنے رکھنا، جتنا اصول کو، جڑوں کو پانی دو گے مودت قربہ سے، اہل بیت کی محبت سے، ان کی معرفت سے، ان کی ولایت کے اندر داخل ہو کر، اتنا یہ پیڑ جوان ہوگا فروع کا، اس کی شاخیں ہری بھری رہیں گی اور اس کی جو ہے برانچز اسٹرانگ رہیں گی۔ یہی اصل اور فرع کا رشتہ ہے، یہی اصول اور فروع کا رشتہ ہے کہ اصول کو پانی دیتے رہو اور فروعات کو مضبوط کرتے رہو، ادھر عقیدے پہ بھی کام کرو اور بہترین اعمال کو بھی انجام دیتے رہو، اس لیے کہ ان کی محبت میں صحیح عقائد کو بھی اپنے اندر لانا ہے اور انہی کی محبت میں ان اعمال کو انجام دینا ہے کہ جس سے وہ راضی اور خوش ہوتے ہیں۔ ہاں عزاداروں، میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کیا۔ یہ وہ ایام ہیں کہ جو ہماری تربیت کے ایام ہیں۔ ہاں یہ رونے کے ایام ہیں، یہ اس پر رونے کے ایام ہیں کہ جس پر کوئی رونے والا نہیں تھا۔ ہاں اہل بیت اطہار وہ مظلوم کائنات کے ہیں۔ میں ایک جملہ کہہ کے بات کو ختم کر دوں۔ عباس کہتے ہیں کہ حسین معاذ اللہ مجبور تھے کہ جو اتنی بڑی شہادت دینی پڑی۔ ارے یہ تاریخ جو تاریخی اینک لگائے ہوئے ہیں، یہ مادی تاریخ کی اینک ہے، یہ باطن اور روحانی تاریخ تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں۔ حسین کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا ہے، یہ شہادت خود اختیاری ہے، یہ حسین نے شہادت کو اختیار کیا ہے اور دین کو ضرورت ہے حسین کی، شریعت کو ضرورت ہے حسین کی، ورنہ حسین کے نانا کے جانے کے بعد سے اور حسین کی شہادت سے پہلے جو 50 سال کا وقفہ گزرا ہے، اس میں عقائد اور اعمال میں اتنی دوری لے آئے کہ عمل تو بہت ہو رہا تھا مگر عقائد کو مسخ کر دیا گیا تھا۔ نمازیں تو پڑھی جا رہی تھیں مگر کبھی جمعے کی بدھ کو پڑھائی جا رہی تھی، کبھی 2 رکعت کو 4 رکعت صبح کی پڑھائی جا رہی تھی، کبھی شراب کی قے کر کے امام جماعت نماز پڑھا رہا تھا۔ ارے وہ محارم سے زنا کرتا تھا، ملعون پلید یزید، وہ بندروں کو علماء کا لباس پہناتا تھا، وہ قرآن اور شریعت اور وحی کا مذاق اڑاتا تھا، وہ انبیاء و مرسلین کی توہین کرتا تھا، وہ اللہ کے خلاف، وہ باغی اور طاغی کم وقت وہ سارے کام کر رہا تھا، یعنی وہ دین کے چہرے کو مس کر رہا تھا۔ ارے دین کو پناہ چاہیے تھی تو حسین نے دین کو پناہ دی ہے۔ حسین کسے کہتے ہیں؟ جو دین کو پناہ دینے والا ہے۔ حسین کسے کہتے ہیں؟ جو آدم سے محمد تک اور محمد سے علی اور حسن تک کی تمام کی قربانیوں اور جافشانیوں کو بچانے والا ہے، جو دین کو دوام بخشنے والا ہے۔ لیکن یہ دوام حسین نے اس تمام انحرافات کو دور کرنے کے لیے اور دین کو استقامت عطا کرنے کے لیے، دین کو بقا دینے کے لیے، دین کو جوانی دینے کے لیے، دین کو طاقت دینے کے لیے حسین مظلوم نے مظلومیت کا ہتھیار استعمال کیا۔ حسین جا رہے ہیں دین کو پناہ دینے کے لیے، حسین جا رہے ہیں دین کو بچانے کے لیے، حسین جا رہے ہیں شریعت کو بچانے کے لیے، حسین نکلے ہیں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے، حسین جا رہے ہیں عقائد کی حفاظت کے لیے، ولایت کے قلعے کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو یہ قلعہ ولایت ہے کہ جس کا میں تاجدار اور بادشاہ ہوں۔ اگر تمہیں امان چاہیے تو سفینۃ النجات تک چلے آؤ، میں تمہیں امان دے دوں گا، میں تمہاری کشتی کو ساحل مراد تک پہنچا دوں گا۔ ہاں آقا، آپ نے واقعاً ایسا کیا، آپ نے دین کو بقا دے دیا، آپ نے دین کو استقامت عطا کر دی، آپ نے دین کو مسخ ہونے سے بچا لیا، ہر انحرافات کو الگ کر دیا دین سے۔ ارے دین خالص آپ نے عطا کیا، دین حقیقی عطا کیا، مگر آقا ہاں یہ ایسے ہی نہیں ہو گیا۔ ارے آج جو ہم ماتم کرتے ہیں اور بکا کرتے ہیں، اور یہ ایام جو بکا کے ہیں، ارے ہم روتے ہیں کہ آقا ہم کربلا میں نہیں ہیں، ورنہ ہم اپنا خون آپ پر بہا دیتے، اپنی جان آپ پر نچھاور کر دیتے، آگے بڑھ کے آپ کے بچوں کا ہاتھ تھامتے۔ اے آقا، کیا تاریخ نے نہیں دیکھا کہ اس دین کو بقا دینے کے لیے آپ نے علی اصغر کو قربان کر دیا؟ ہائے وہ ننھا سا پھول، وہ گلو نازنی، لیکن کیسا حجت خدا کا فرزند ہے۔ ارے حجت خدا کے فرزند نے حجت کو تمام کیا۔ ہمک کے حسین کے ہاتھوں میں تیر سہشو
توبہ کو گلے پہ لے لیا، نصرت کا حق ادا کیا۔ ہاں آقا، عباس دلاور نے بازو کٹائے، ارے اون و محمد قتل ہوئے، ارے قاسم زندگی میں پامال ہو گئے، ارے علی اکبر کا سینہ چلنی ہو گیا۔ آقا ارے جون قتل ہوئے، حبیب قتل ہوئے، مسلم قتل ہوئے، ارے سب چلے گئے۔ آقا دین کو دوام آپ کے خون نے بخشا ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ ہاں آزاداروں، میں دو جملے اور زحمت کو تمام کیا۔ ارے اس دین کو خون حسینی نے سینچا ہے، اس دین کو اصحاب حسینی نے اپنے خون سے سینچا ہے۔ وہ رفقائے حسینی کہ جن کو جنت میں مقام دکھا بھی دیے گئے، ارے تب بھی وہ حسین کے دامن سے الگ نہیں ہوئے۔ یعنی عقائد کی وہ چٹانیں ہیں کہ جب امام کو امام مان لیا ہے، اللہ کی طرف سے امام مانا، جس کو اللہ نے امام بنایا، حجت بنایا، ولی بنایا، جب اس کے دامن سے متمسک ہو گئے تو اب اس جنت کی کوئی خواہش نہیں ہے، بلکہ قدم حسین میں اپنی جنت کو رکھا۔ آقا ارے ہم کو کاٹ بھی دیا جائے، ہم کو قتل کر دیا جائے، ہم آپ کی نصرت سے باز نہیں آئیں گے۔ بس مجھے انصاف سے بتائیے گا، ایسے رفقا حسین کے اور ایسا بھائی عباس حسین کا، ارے ان سب نے قربانیاں دی ہیں۔ حسین کا سوکھا گلا قربانیاں دے گیا، حسین کا خون ناحق قربانیاں دے گیا، وہ بھوکا پیاسا فاطمہ کا لال ارے کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ اور اب جو حسین کے سر کو نو کے نیزہ پر بلند کیا گیا، تمام شہداء کے سر کو، تو زینب کی نگاہ، کل آپ نے سنا تھا حسین کے سر پہ پڑی، ارے زینب کی نگاہ عباس کے سر پہ بھی پڑتی تھی۔ ارے جس کا عباس جیسا بھائی ہو، اسے کسی خطرے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، ارے خطرہ اسے چھو بھی نہیں سکتا تھا۔ اجرکم علی اللہ، مگر زینب کا بھائی عباس، ایسا دلاور عباس جب کربلا میں قتل کیا گیا، ارے زینب عباس کے چہرے کو دیکھتی ہیں، اور روایت کہتی ہے کہ ابو الفضل عباس کا سر نو کے نیزہ پہ ٹھہر نہیں پاتا تھا۔ اجرکم علی اللہ، وہ غیور با وفا عباس کہ اپنی بہنوں کے کھلے سر کو دیکھ نہیں پا رہے ہیں، ارے بار بار سر عباس گر جاتا ہے، ظالم نے اپنے گھوڑے کی گردن سے باندھ دیا۔ عجب نہیں کہ زینب نے فریاد کیا ہوگا، اے بھیا عباس، ارے جب تک تم زندہ رہے کسی کی مجال نہیں تھی کہ زینب کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھ لے۔ اے بھیا جب سے تم شہید ہوئے اور میرا حسین گیا دنیا سے، اے بھیا ارے ہماری پشت کو کوڑوں سے فگار کر دیا گیا، ہماری چادروں کو چھینا گیا، ہمیں کوفے کے بازار میں پھرایا جا رہا ہے، ظالم تماشا دیکھنے آئے ہیں، تمہاری مائیں بہنیں تماشائی بنی گئی۔ اجرکم علی اللہ، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین۔